ایک بار کا واقعہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ میں اکثر دسوہا سے جب بھی ہوشیارپور کو جاتا تھا تو اکثر ٹیکسی پر ہی جاتا تھا، کار پہ۔ تو چونکہ کئی سال میرا جانا رہا اور مجھے کئی جگہوں کا پتہ نہ تھا، تو ایک بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بس پہ جاؤں اور وہاں کچھ پیدل بھی چلوں اور کوئی سائیکل رکشہ وغیرہ لوں، تو میں ذرا ہوشیارپور کو دیکھ سکوں۔ چونکہ عالمپور، دسوہا اور ہوشیارپور مجھے بہت پیارے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ میں ظاہر ہے میری پختہ سوچ ہے اور میں کوئی جذباتی بالکل فیصلہ نہیں، میں نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا اور اپنے گھر بھی بتا دیا ہے کہ اگر مجھے وہاں کی اجازت مل گئی رہنے کی تو میں وہاں رہوں گا۔ تو اس دن میں بس پہ گیا ہوشیارپور، تو بس سٹینڈ سے اتر کر میں نے رکشہ لیا اور جس سائیڈ پہ کچہری ہے ہوشیارپور کی اس طرف کوئی میرے دوست بھی ہیں 2-3، جن میں سے خاص کر ایک کیسی مہاجن ایڈوکیٹ ہیں، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو میں سائیکل رکشہ پہ بیٹھ گیا۔ تو جب وہ مختلف بازاروں سے گزر رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے کہ کاش یہ ملک ایک ہوتا اور ہم کبھی میرے آباء و اجداد کبھی وہاں سے نہ آتے۔ میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ انہیں اس دھرتی سے بہت پیار ہے۔ میرے والد صاحب نے میٹرک وہیں سے کیا، ہوشیارپور سے دسوہا کی طرف جائیں تو راستے میں بھنگا آتا ہے، تو بھنگا کا جو ہائی اسکول ہے، اب تو غالباً کالج بن چکا ہے، وہاں سے میرے والد صاحب نے میٹرک کیا اور وہ ہماری ہی زمین میں وہ سکول تھا، چونکہ اس کے بالکل سامنے پھامبڑا گاؤں ہے جو کہ میری سب کاسٹ بھی ہے اور وہ میرے ددھال کا گاؤں ہے، اور اس پورے گاؤں کی زمین کا مالک میرا خاندان تھا واحد۔ تو میرے والد صاحب کی خواہش رہی اور کبھی کبھی وہ اتنے جذباتی ہو جایا کرتے تھے کہ ایک دم سے کہہ دیتے تھے کہ چلو یار
ہوشیارپور چلے گئے. ہم چھوٹے تھے اس وقت. تو اب تو میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور مجھے خیال آتا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو وہ میرے ساتھ ضرور پھامبڑا بھی جاتے، عالم پور ضرور جاتے، حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر، چونکہ انہیں حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت اور بہت پیار تھا ان کو. اور وہ حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بہت پڑھتے تھے، اور وہ شعر اب میں نے پتھر پہ لکھوا کر ان کی قبر کے سرہانے کی طرف لگوا دیا ہے. وہ شعر تھا حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پینڈے مکدے نہیں فراق والے. فراق کہتے ہیں جدائی کو. پینڈے مکدے نہیں فراق والے، دل ہو گیا بیل خراسیاں دا. پرانے وقتوں میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ خراس ہوا کرتے تھے، جہاں دو بیل جوتے جاتے تھے اور وہاں آٹا گندم کا پیسا جاتا تھا، اس کو خراس کہتے ہیں. اور وہ چونکہ وہ بیل ایک دائرے میں گھومتے ہیں، گول دائرے میں، تو ان کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. سفر تو اس کا ختم ہوتا ہے جو سیدھا کسی منزل کی طرف چلتا ہے، اور اگر کوئی دائرے میں گھومتا ہے تو اس کا سفر ختم نہیں ہوتا. تو وہ اس لیے یہ شعر پڑھتے تھے کہ پینڈا یعنی سفر، پینڈے مکدے نہیں، یہ سفر ختم نہیں ہوتا. کون سا سفر؟ جدائی کا سفر. اور دل ایسے ہو گیا ہے جیسے خراس کی بیل جو ہے، دل ہو گیا بیل خراسی. تو چلو پتہ نہیں کیوں میں آپ کو اتنی باتیں سنا گیا. شاید آپ کو زیادہ ہمدرد سمجھتا ہوں. ظاہر ہے جس کسی کو بندہ اپنا سمجھتا ہو تو اس سے دل کی بات کرتا ہے. بہت شکریہ. سلامت رہے. السلام علیکم.